کی جو ہے لاش پڑی ہوئی ہے، اور یقین مانے اتنا تشدد کیا ہوا ہے بچی کے ساتھ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پھندہ لگی لاش کو پھندہ لگا ہوا ہے اور لاش پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ دوستو، آج تقریباً 2 دن ہو گئے، خبر سامنے آئی ہے، کراچی کی خبر ہے کہ ایک بچی کے ساتھ، آپ نے یہ تو سنا ہوگا، پہلے کافی کیس گزر چکے ہیں کہ زیادتی کرنے کے بعد اس ڈر سے کہ یہ بچی کسی کو بتا نہ دے، بچی کو مار دیا گیا ہے، بچی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ، یہ کچھ عجیب واقعہ ہے دوستو۔ یقین مانیں، جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میرے ایسے نہ ایک مرتبہ جسم کانپ گیا، اور جب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کے بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ایک مرتبہ ایسے کانپ اٹھیں گے کہ ایسے بھی لوگ جانور قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے حیوان قسم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، کہ دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں معاملہ کیا ہوا ہے جناب۔ خبر آتی ہے کہ ایک کراچی کے اندر ایک جو ہے نا کالونی ہے، غالباً کشمیر کالونی اس کا نام ہے، اس کے اندر ایک کرایہ دار ہے، اس نے بچی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی اور اس کو جناب مار ڈالا۔ بچی تقریباً 10 سال کی بچی ہے، بچی کا نام ہے دعا فاطمہ۔ بچی گھر سے گم ہو جاتی ہے، گھر والے ڈھونڈتے ہیں، ملتی نہیں ہے، ڈھونڈ کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کی طرف، کبھی کسی رشتہ دار کی طرف جاتے ہیں، لیکن بچی کوئی نہیں ملتی۔ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، آخر میں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ادھر سے بڑا چیک کریں، تو وہ جا کر جو ان کا کرایہ دار ہوتا ہے اس کے گھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو ابتدائی رپورٹ آئی ہے، یہ میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، آگے جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں کہ وہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کرایہ دار اس کے گھر میں بچی کی جو ہے لاش پڑی ہوئی ہے، اور یقین مانے اتنا تشدد کیا ہوا ہے بچی کے ساتھ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پھندہ لگی لاش کو پھندہ لگا ہوا ہے اور لاش پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اٹھایا، اس کے خلاف پرچہ ہو گیا، FIR کاٹی گئی، اور وہ جو ملزم تھا اس کو، 2 ملزم کو پکڑا بھی گیا، ایک کا نام غالباً ذیشان ہے اور ایک کا نام مشتاق ہے۔ تو اب انہوں نے جب ان کو پکڑا تو ان کو مارا، تو انہوں نے بتائی ساری تفصیل کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا اصل میں کہ وہ جو کرایہ دار تھا وہ اصل میں اس کا رشتہ دار تھا، تو وہ بچی 10 سال کی بچی ہے دعا فاطمہ، وہ اس کو کھانا دینے کے لیے گئی ہے۔ جب کھانا دینے کے لیے گئی ہے تو اس نے ادھر اس کے ساتھ زور زبردستی کی ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، زیادتی کرنے کی، تو بچی نے شور مچایا، لازمی بات ہے۔ اب بچی نے شور تو مچانا تھا، جب اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کسی نے کرنی تھی، تو بچی نے جیسے ہی شور مچایا تو اس نے اس کو مارا ہے، لیکن پھر وہ اور شور کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو یہ شور زیادہ کر رہی ہے تو اس نے بچی کا گلا دبا کر بچی کو مار ڈالا، اور بچی کو صرف مارا نہیں، اب جو آگے میں آپ کو بات بتانے والا ہوں یہ یقین ماننے ایک ایسی ہولناک بات ہے، اور اسی بات نے جو ہے نا پورے میڈیا کے اوپر جو ہے نا تہلکہ مچا دیا کہ دوستو اس نے پھر کیا کیا، جب اس نے اس کو خاموش کرا دیا، اس کو مارا ہے، تو دوستو قتل کرنے کے بعد اس کو جب مطلب کہ یہ انہوں نے لاش اٹھائی ہے، لاش اٹھا کے وہ اسپتال لے گئے، اسپتال کے اندر ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم کیا، ملزم پکڑے گئے، ڈاکٹروں نے بتایا یہ بات ڈاکٹروں نے بتائی ہے کہ بچی کے ساتھ پہلے زیادتی نہیں ہوئی اور بعد میں اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر قتل کر دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، یا بچی بتا نہ دے کہ میرے سے فلاں نے یہ کام کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے اس کے ساتھ اس کو مارا ہے کیونکہ وہ شور ڈال رہی تھی، اور شور مارنے کے بعد انہوں نے پھر اس کے ساتھ زیادتی کیا۔ دوستوں یقین مانیں، یہ بات جو ہے کہ دل میں ایسے لگتی ہے نا کہ ایک چھوٹی سی بچی، معصوم بچی، اس کے ساتھ انہوں نے قتل کیا، پہلے اس کو مارا ہے، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چوک کے اندر کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے، مارنا نہیں چاہیے ان کو، جان سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، اور ان کو ساری زندگی ایسے وہ بھیک مانگتے رہیں، اور تڑپ کے مرے وہ دوستو ایسے لوگ۔ اب دوستو ہوا کیا ہے کہ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا فلانا چاچو ہے، فلانا تمہارا چاچو کا لڑکا ہے، تمہارا چچا زاد بھائی ہے، ماموں کا بیٹا، اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ ہے وہ ہے۔ دوستو خدا رہا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہی ہماری جو ہے نا بنیاد ہیں، ان بچوں کا خیال رکھیں، اور یہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، یہ میری ایک نصیحت ہے آپ کے سامنے
کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور یہ ملازم کے ساتھ بھیج دینا، ڈرائیور کے ساتھ بھیج دینا، کسی کوک کے ساتھ بھیج دینا کہ بھائی جاؤ تم بچوں کے ساتھ چاکلیٹ لے کے جاؤ، ٹافی لے کے دو، تو ایسے کاموں سے جو ہے نا اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ اور دوستوں سب سے خاص بات، اپنے بچوں کو بتائیں، مائیں خاص طور پہ یہ باتیں اپنی بچوں کو سمجھائیں کہ بچوں آپ کو یہ آدمی کہاں پر ہاتھ لگائے گا تو کیا ہوگا، یہاں پر ہاتھ لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اگر آپ کو ایسے کہے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اگر آپ کو کہیں لے کے جائے گا، آپ کو آگے بٹھائے گا، آپ کو گود میں بٹھائے گا، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو چاہیے، خاص طور پہ بچیوں کو ماں کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو بچائے۔ خالہ کے گھر سے آ رہی تھی اور راستے میں وہ درندہ صفت انسان اس کو پکڑ کر لے گیا۔ تو دوستو خدا را آپ نے اپنے بچوں کو احتیاط کریں اور بچوں کا جو ہے نا مستقبل بنائیں، اور ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ جو ایسے ظالم لوگ ہیں اور درندہ صفت قسم کے لوگ ہیں۔ دوستو آپ نے اب کمنٹ میں بتانا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، غلیظ قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ دوستو مزید ایسی ویڈیو کے لیے، ایسی معلومات کے لیے اور ایسی خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی سکے، اس کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔